السلام علیکم، میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ تم جو آئے زندگی میں قسط نمبر 47۔ کیا ہوا عائشہ، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ رمل نے باہر آتے پوچھا۔ کچھ نہیں، پہلے ایک جھلی تھی، اب 4 اور شامل ہو گئی ہیں۔ عائشہ نے ان 5 کی طرف اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ آپ دونوں کو HOD صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ دونوں یونی کی روش پر دھرنا دیے بیٹھے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہے تھے۔ جب کلاس کی CR نے آ کر پیغام دیا، کیوں خیریت؟ بازل ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پتہ نہیں۔ اچھا، کوئی ان کے پاس آیا ہوا ہے کیا؟ ہاں، ان کے پاس 2 لوگ بیٹھے تو ہیں، ایک بزرگ آدمی ہے اور ایک ینگ ہے۔ CR کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ HOD کے آفس پہنچے تو وہاں مصطفیٰ شاہ اور عادل کو بیٹھے باتیں کرتے دیکھ کر ان کی آنکھیں اور منہ بیک وقت کھلے تھے۔ ان کی نظر پاس بیٹھے راشد شاہ پر پڑی تو انہوں نے مسکراہٹ پاس کی، جس پر وہ دونوں پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ السلام علیکم سر، دونوں نے نہایت ہی معصومیت سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو، HOD نے نرمی سے کہا تو وہ دیوار کے ساتھ رکھی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دیکھیں انکل، ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہونے کے ناطے میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، جن میں سرفیسز ڈپارٹمنٹ کا نظم و ضبط قائم رکھنا ہے، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 3 سال سے سارا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، صرف اور صرف آپ کے بچوں کی وجہ سے۔ کوئی ٹیچر، کوئی اسٹوڈنٹ ان سے محفوظ نہیں۔ چلو چھوٹی موٹی شرارتیں تو کوئی بات نہیں، مگر ان کی شرارتیں کافی اونچی اور خطرناک ہوتی ہیں۔ اسٹاف کی چائے کافی میں نمک مرچ ملانا، پاس سے گزرتے بچوں کے ہاتھ سے چاکلیٹ، چپس اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں چھین کر بھاگ جانا تو ان کے لیے معمولی اور نارمل بات ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا بلیک میل کرتے ہیں، کبھی کسی ٹیچر کو ان کے افیئر کو لے کر تو کبھی ان کی کسی اور کمزوری کو لے کر، اور حد تو یہ ہے کہ الٹی سیدھی باتیں کر کے یہ خود ہی ایک کے دل میں وہم ڈالتے ہیں کہ فلاں ٹیچر آپ کو پسند کرتا ہے، اور یہی بات جا کے دوسرے سے کریں گے، اور جب بات آگے نکل جائے گی تو انہیں کو یہ بلیک میل کریں گے کہ ہماری اٹکی ہوئی اسائنمنٹس اور کوئزز کور کروائیں۔ ابھی حال ہی میں ایک پروفیسر نے ان کو اپنے ایگزامز میں بٹھانے سے منع کر دیا تو یہ ان کے گھر پہنچ گئے۔ ان کی وائف کے سامنے جا کر وہ دکھڑا رویا اور معصومیت کی انتہا کی کہ وہ بیچاری سیدھی سادی خاتون ان کی باتوں میں آ کے ان سے ناراض ہو گئی کہ جب تک ان کو پرمیشن نہیں دیں گے میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ بیچارے کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ بھی پسند کی، تو وائف کا روٹھنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ان دونوں کو کہیں سے پتہ چل گئی تھی، اس لیے ان کو مانتے ہی بنی۔ آخری بات پر HOD کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مصطفیٰ شاہ بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے گویا اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار تنگ آ کر میں نے انہیں یونی سے نکالنا چاہا تو یہ پوری یونی کو اکٹھا کر کے لے آئے، اور میں حیران تھا کہ جب سارے اسٹوڈنٹس ان کی طرفداری کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی جو ان کے ستائے ہوئے تھے۔ جب کہا جاتا ہے کہ گھر سے کسی کو لے کر آؤ تو باہر سے کسی کو بھی پکڑ کر لے آتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو وہ باتیں سناتے ہیں کہ پوچھیں نہیں، اور حیران بھی ہوتے ہیں کہ ہماری
اتنی باتوں کے باوجود بھی ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو آج ایک ٹیچر کی شکایت پر ہمیں سر راشد نے بتایا کہ وہ انہیں جانتے ہیں، جو کبھی ان کی ماما آتی تھیں، کبھی بھائی اور بابا تو کبھی دادا دادی، وہ سب کرائے پر ہوتے تھے اور انہوں نے آپ کا نمبر دیا تھا کہ آپ سے رابطہ کر کے بلائیں۔ ان کی باتوں پر عادل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو بلانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں، تھوڑا تو ہم پر رحم کھا لیں۔ سچ بتاؤں تو جب پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس شکایت لے کر آتے ہیں تو میرا HOD کے عہدے سے دستبردار ہونے کا شدت سے دل چاہتا ہے۔ اب تو مجھے شکل دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شکایت آئی ہے اور وہ بھی ٹوئنز کی ہے۔ اگر ڈانٹ دو تو اتنی معصوم اور بیچاری شکل بناتے ہیں کہ خود اپنا آپ ظالم لگنے لگتا ہے، اور یہ مظلوم۔ پلیز انکل، تھوڑا رحم کھائیں ہم پر اور انہیں کنٹرول میں کریں۔ سر، بات ہماری بھی بس سے باہر ہے۔ گھر میں ہمارا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ اس معاملے میں ہم مکمل طور پر بے بس ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور حکم ہے تو کریں، ہم حاضر ہیں۔ عادل نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان سب سے بے نیاز ایک دوسرے سے خسر پسر میں مصروف تھے۔ سائیں، آپ چھوڑیں اس بات کو، یہ بتائیں کہ پڑھنے میں کیسے ہیں؟ مصطفیٰ شاہ نے پوچھا۔ نو ڈاؤٹ کہ دونوں بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہیں، پچھلے 3 سالوں سے کلاس ٹاپر ہیں اور اب تک ریکارڈ قائم رکھا ہوا ہے۔ امثال فرسٹ پہ اور بازل سیکنڈ پر۔ ان کی بات پر مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ چھائی تھی۔ تو سائیں، پھر باقی باتوں کو بھول جاؤ، بس 6 مہینے ہیں، جیسے تیسے نکال لو۔ ہم اپنے لاڈلوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مصطفیٰ شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو عادل، ان کے پیچھے وہ دونوں بھی نکلے۔ دادا جانی، پلیز ماما کو مت بتائیے گا، وہ بہت بےعزتی کریں گی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے کون سا سدھر جانا ہے؟ عادل نے اسے گھوری دکھائی۔ اچھا پتر، تو پریشان نہ ہو، نہیں بتائیں گے۔ مصطفیٰ شاہ نے اس کے سر پر چت لگائی۔ تم بھی نہ بتانا، اچھے والے دوست نہیں ہو؟ امثال عادل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ملتجانہ انداز میں گویائی ہوئی۔ سر ٹھیک کہہ رہے تھے، واقعی تمہاری معصوم صورت دیکھ کر بندہ خود کو ظالم فیل کرنے لگتا ہے۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ ماموں، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ امثال نے راشد شاہ کے ہاتھ سے اخبار کھینچا۔ یوں بھٹی میں کیا کر دیا ہے؟ کیوں؟ بھٹی میں نے کیا کر دیا ہے؟ ان کا اطمینان ان قابل دید تھا۔ فرحات جو آنکھیں پھاڑے امثال کا انداز دیکھ رہا تھا، راشد شاہ کا نارمل بیہیو دیکھ کر اس کا منہ کھلا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ امثال یوں اخبار کھینچنے پر اس کو ڈانٹ تو ضرور پڑے گی۔ اتنے بچے نہ بنیں آپ، اچھے سے پتہ ہے آپ کو میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ امثال نے دانت کچکچائے۔ نہیں بھئی، مجھے نہیں پتہ، تم بتا دو۔ HOD کا دادا جانی سے رابطہ آپ نے کروایا ہے نا؟ ہاں تو؟ انہوں نے کندھے اچکائے۔ تم لوگ جو کرتے ہو میں نے کبھی پوچھا ہے کیوں؟ تو اب تمہارا بھی پوچھنا نہیں بنتا۔ اور ویسے بھی پچھلے 3 سالوں میں جتنا تنگ تم دونوں نے کیا ہے تو اتنا تو میرا حق بھی تھا۔
انہوں نے لاپرواہی سے کہا، بہت مہنگا پڑے گا، چھوڑوں گی نہیں، دیکھ لوں گی آپ کو۔ شوق سے انہوں نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ پیچھے راشد شاہ نے کہکا لگایا۔ فرحاد حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو امثال کے ساتھ بچہ بنے بیٹھے تھے۔ 5 دن رہ گئے ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ لڑکیوں کو مایوں بٹھا دیا جائے۔ ہرگز نہیں دادو، میں کوئی نہیں بیٹھنے والی۔ ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی میرا ابھی ایک پیپر رہتا ہے۔ امثال نے صاف انکار کیا۔ پتر، یہ رسم ہوتی ہے۔ ہوتی ہوگی، مجھے نہیں کرنی۔ آپ کو شوق ہو رہا ہے تو خود بیٹھ جائیں۔ امثال نے منہ کے زاویے بگاڑے تو فوزیہ بیگم نے مسکراہٹ دبائی۔ نہ اب میں اس عمر میں مایوں بیٹھتی اچھی لگوں گی۔ بھی جان نے اسے چھڑی سے شوکا دیا۔ ویسے آئیڈیا برا تو نہیں ہے، کیوں نہ آپ اور دادا جانی کی دوبارہ شادی کرائی جائے۔ اس وقت تو ہم آپ کی اٹینڈ نہیں کر سکے تھے، کتنا مزہ آئے گا نا، امثال نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا۔ چل ہٹ، دادی ہوں تمہارے، کچھ تو شرم لحاظ کر لیا کرو۔ اس کو بکواس کرنے دیں، باقیوں کی آج رسم کر لیں، یہ کل پیپر دے کر آ جائے تو اس کو بھی بٹھا دیں گے۔ ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ چھوٹی سی رسم کے بعد ان پانچوں کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ بھی جان نے سختی سے تاکید کی کہ رخصتی سے پہلے لڑکوں میں سے کوئی بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھے گا، ورنہ روپ نہیں آئے گا۔ باقیوں کو تو کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، مگر جہاں عادل اس حکم نامے پر جھنجھلایا تھا، وہیں بھی جان نے خاص ضربہ کی امثال پر ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ کہیں باہر نہ نکلے۔ 3 دن بعد ہی امثال کی بس ہو گئی تھی، اس لیے وہ آج صبح سے ضربہ پر چڑچڑی ہو رہی تھی کہ اسے حویلی سے باہر جانے دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ اسے بھی جان سے بےعزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی جب عادل اس کے پاس آیا۔ ضربہ، مجھے امثال سے ملنا ہے۔ نہیں مل سکتے، بھی جان نے منع کیا۔ کیا ہے بھئی، بس 5 منٹ کے لیے ملوا دو۔ نہ 10 منٹ کے لیے، نہ 1 گھنٹے کے لیے۔ ضربہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ لے دے کر بھی نہیں؟ عادل نے لالچ دینا چاہا۔ اس طرح کی بات کر کے آپ اپنے پولیس والا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے خرید لیں گے تو آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ضربہ کی آنکھیں گھمانے پر عادل ہنسا۔ کیا چاہیے؟ کل ایک جیولری سیٹ دیکھا تھا، بس وہی چاہیے۔ ٹھیک ہے، مل جائے گا۔ 10 لاکھ کا تھا، مل جائے گا یار۔ ٹھیک ہے، آئیں میرے ساتھ۔ ضربہ اسے لے کر امثال کے کمرے میں آئی، جہاں وہ گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم پھر آ گئی ہو، جاؤ، مجھے نہیں بات کرنی تم سے۔ چیٹر ہو تم، امثال نے سر اٹھائے بغیر کہا تو ضربہ نے عادل کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ مجھ سے بھی نہیں کرو گی؟ عادل کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اس کو اپنے سامنے پا کر بے اختیار کھڑی ہوئی۔ تم آ گئے؟ کہاں تھے؟ اتنے دن ہو گئے تم مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ بیٹھی۔ مجھے نہیں بات کرنی، کسی سے بھی نہیں کرنی، تم بھی جاؤ، سب جاؤ۔
امثال نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ارے میری کیوٹ سی ڈال کیوں رو رہی ہے؟ اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے اس نے امثال کے آنسو صاف کیے۔ مجھے یہاں قید کر دیا ہے، باہر نہیں جانے دیتے، میں تھک گئی ہوں اور تم بھی نہیں ملنے آئے مجھ سے۔ باہر جانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ اس کے پوچھنے پر اس نے منہ بسوڑتے ہوئے سر ہلایا۔ اوکے چلو۔ ڈرائیور کو فون کر کے گاڑی حویلی کے پچھلے دروازے پر بلوائی اور اسے لے کر پچھلے دروازے سے نکلا۔ اب خوش؟ عادل نے اس کو شیشے سے باہر جھانکتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بہت، تھینک یو سو مچ، تم نا بہت اچھے ہو۔ امثال اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے چہکی تو وہ مسکرایا۔ کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی چلو، مگر مجھے 2 گھنٹے تک گھر نہیں جانا۔ اس نے گاؤں سے نکل کر گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ آ جاؤ، تھوڑی دیر باہر بیٹھتے ہیں۔ عادل نے اس کی سائڈ سے دروازہ کھولا تو وہ اتری، اس کو اٹھا کر بونٹ پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم مجھے اتنا مس کر رہی تھی، عادل نے اسے چھیڑا۔ کوئی نہیں میں تو نہیں کر رہی تھی۔ ریئلی؟ عادل نے ابرو اچکائے۔ ہاں کر رہی تھی، اپنے شوہر کو کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ امثال نے بھی اس کے انداز میں ابرو اچکائے۔ او آئی سی، اسے بتانا تھا کہ تم اسے مس کر رہی ہو، وہ فوراً آ جاتا۔ تم اسے نہیں بتانا کہ میں ویٹ کر رہی ہوں گی۔ مجھے اپنی عادت ڈال کر خود غائب ہو گیا۔ امثال نے منہ بنایا۔ اوکے آئی پرامس آئندہ نہیں کروں گا۔ بس ایک کام میں بزی ہو گیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے گال پر اپنا گال رکھا۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی اپنے معصوم شوہر سے؟ بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی بیوی کہے گی، سنو جی مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کوئی نہیں، میں نہیں بتا رہی، اسے خود پتہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہو۔ ہاں تو اسے خود کون سا کبھی مجھے کہا ہے؟ امثال کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو میری بیوی کو اظہار محبت سننا ہے۔ عادل نے اس کی ناک دبائی، اتنے میں اس کا موبائل بجا۔ ہاں ذرا بولو۔ لالا جلدی واپس آئیں، دادو امثال آپی کو بلا رہی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو میری شامت پکی ہے۔ گڑیا 10 لاکھ لیا ہے تم نے ملاقات کروانے کا، تو اب جب ہمارا دل کرے گا ہم آئیں گے۔ خود ہی سنبھال لو اور دوبارہ فون مت کرنا ورنہ ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا۔ عادل نے دھمکاتے ہوئے فون بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد امثال کو موبائل بجا تھا۔ جی بھائی، امثال نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کان سے لگایا۔ کہاں ہو؟ کمرے میں ہوں بھائی۔ خیریت؟ کوئی کام تھا؟ اچھا، یہ سڑک کے کنارے بھی کمرے بننے لگے ہیں، حیرت ہے۔ شہریار کی بات پر وہ اچھلی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ امثال نے پیچھے دیکھا تو شہریار ان کے پیچھے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آفس سے آ رہا ہوں۔ تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو اور تمہیں اجازت مل گئی باہر نکلنے کی؟
اس نے ان کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ کہاں بھائی، چھپ کر آئی ہوں، صبح جلدی آ جانا، اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ چلے۔ شہریار اس کے بال بگاڑتا واپس پلٹ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد عادل اس کو پچھلے دروازے سے ہی واپس چھوڑ کر چلا گیا۔ آپا، آپا کہاں ہیں آپ؟ راشد شاہ ساریہ بیگم کو آوازیں دیتے ہوئے اندر آئے۔ کیا ہوا راشد، خیر تو ہے نا؟ خیر آپا آپ کے بچوں کے ہوتے خیر ہو سکتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ کے یہ فتنے کسی دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ چاچو یہ آپ کی ہی خواہش نہیں، جو ان کے ستائے ہوئے ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی، صدام نے مسکراتے ہوئے کہا۔